میں جس نے شکار کیا دادا عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ کو پہلی سلامی ملنے والی ہے، یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے۔ کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ آرڈر آف دی الومناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس۔ اصل دشمن یہ ہے، نفس با ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست۔ اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی، لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع تھے۔ مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار مولاوی، تو دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ میں جس فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے۔ جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ان میں آپس میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی یہ کشاکش جاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں، اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نصارہ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اس وقت صورتحال یہ تھی۔ آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا، یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا، آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکا ہے۔ چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی، یہ تو تقریباً 300-400 سال قبل ہو چکا، کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے۔ انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی، انہی کے ذریعے سے یہ ساری فحاشی اور یہ ساری عریانی کا جو بازار گرم کیا، یہ در حقیقت آزاد خیالی، لبرلزم، حریت فکر، حریت عمل، میں آزاد ہوں، میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہم آزاد ہیں، ہم 2 مرد ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کون اعتراض کرنے والے؟ یہ سارا یہود کی سازش۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر، یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی، اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا، کہیں انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی، نتیجہ یہ نکلا، علامہ اقبال شاعر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ، اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں۔ معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈ، گولڈ سمتھ۔ بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس وقت بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی، لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے، بلکہ 1200 برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں۔ پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے، انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے اسپین میں ملا ہے۔ بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ ڈیورنگ دی ڈائسپورا، یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے سن 70 عیسوی سے جو شروع ہوا تھا، اس ڈائسپورا کے دوران
our golden period is the period of Muslim Spain. ہمارا سنہری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے. انہیں آرام ملا, انہیں پروٹیکشن ملی, انہیں عیش ملے, اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر نقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے. اور دوسرا کام یہ کیا, عیسائیوں کی عداوت کا رخ اپنی بجائے مسلمان. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے, میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے. موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ السلام. 2 مرتبہ عروج, 2 مرتبہ زوال. اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی, بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا, گریکس کے ہاتھوں مرمت, رومنس کے ہاتھوں. یہ جو 2000 سال ہے, کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی, 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی. پہلی بات نوٹ کیجئے, حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح. یہ نکتہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال, تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب میں انہوں نے غلطی. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو, سن انہوں نے شروع کر دیا, اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس کے پچھلے سال میں تھے. لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ BC. تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت, دشمنی, سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا. سن 33 عیسوی جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر, لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا, ان کی موت واقع. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے, یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا, ختم ہوا, مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں, انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر, لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی, وہاں ریزریکشن ہو گیا, ان کا باعث بعد الموت وہی ہو گیا, اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجیے, یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے, سولی پر مرے, پھر زندہ ہوئے, پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, وما صلبوہ وما قتلوہ, انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے, بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے, سیکنڈ کمنگ آف جیسس, حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال, عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے, لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا گیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک, اس نے پھر جو حملہ کیا, 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم, اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا, پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا, لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا, اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا, نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں, پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے, میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل دی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا, وہ آج تک گرا پڑا ہوا. نمبر 2, یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ, تم یہاں نہیں رہ سکتے. لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا, یورپ میں چلے گئے, ایشیا میں آ گئے, عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ, یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا, افریقہ میں, ہندوستان میں, جہاں ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں, وہ آپ نوٹ کر دیجیے, ڈایاسپورا ہمارا دور انتشار, جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے. حضرت ابراہیم کا مسکن, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین, یہ ہے ہماری اصل جاگیر, یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں, اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار. اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے, وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی, لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے, کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہیں رومنز, وہ ان دونوں کو ستاتے تھے, مارتے تھے, اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے, عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے. یہ ہے 300 برس. سن 300 عیسوی میں کیا ہوا, ایک معجزہ ہو گیا.
بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑ گئی۔ اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش۔ لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی یورپ میں، پوری رومن امپائر میں انہیں ذلیل کیا گیا۔ شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔ یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ۔ آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق وہ بھی ایک حیوان ہے۔ ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی، جیو گالی۔ لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی۔ اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس۔ سن 70 سے شروع ہوا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیا۔ اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف۔ قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، انہیں اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو۔ یہ آپ کے علم میں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات، جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، تم رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ۔ یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہیں پر، حضور ابھی پہنچے بھی نہیں۔ ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر لیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل۔ بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں، لیکن ہوا کیا، ہر مرتبہ یہ خیانت، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی۔ سورہ نساء کی آیت، یہ طالبان کون ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں؟ کوئی 30 سال پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ ہاں، افغانستان میں طالب علموں کو طالبان کہہ دیا جاتا تھا، اس پہلو سے تو وہ موجود تھے، لیکن طالبان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے منظر پر آئے؟ اس کے لیے ذرا سرسری سا آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے 30-35 سالوں۔ افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا، اور اکثر و بیشتر بڑا اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا، امن کے ساتھ چل رہا۔ اگرچہ افغانستان کے جو دیہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت، عظیم اکثریت ہے، وہ بڑی شدید مذہبی انداز کی تھی، نماز، روزہ اور اس پردہ، حجاب، یہ ان کے کلچر میں شامل ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے، ان کے کلچر کا جز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے، خاص طور پر کابل، وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نام کے تحت۔ جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بلکہ، اور وہ سکرٹ پہنے ہوئے تھے، ٹانگیں ان کی ننگی تھی، تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے، افغانستان، افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے افغان ملکہ اس لباس میں۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طور پر ویسٹرنائز تھا، اکثر و بیشتر وہاں بھی جو لوگ نچلے طبقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا۔ اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی جب سردار داؤد خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، اور ان کی لیننگز جو ہیں، رجحان جو ہیں، وہ روس کی طرف زیادہ تھے، لیکن یہ کہ وہ کوئی خالص نظریاتی کمیونسٹ نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یکے بعد دیگرے کئی قتل ہوئے، سردار داؤد کو کسی نے قتل کیا، پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا، پھر کسی اور نے قتل کیا، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آ گئی۔ تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی، اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کمیونزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے، اس میں مضبوط قدم جما چکا تھا۔ پارٹیاں دو تھیں، پرچم اور خلق، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا جو رشین ریولیوشن میں مونشوکس اور بولشوکس کا تھا۔ پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک۔
کمیونزم ایک، قیادتیں دو جدا، دو پارٹیاں. اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھیں، آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی، لیکن کمیونزم کے اوپر وہ بالکل جو ہے پورے متفق. اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھیے، جو بہت صحیح ہوا. ابھی جب کہ وہ ریزسٹنس شروع ہوئی تھی اور روسی فوجیں نہیں آئی تھیں، ابھی گویا کہ ایک لوکل فینومینا تھا، گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر، جس کو میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں، اسی کے اندر تھا. تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کمیونزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا، ریزسٹنس شروع ہوا. اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کا حصہ بہت زیادہ تھا. یہ لوگ جو ہیں یا تو جماعت اسلامی کے زیر اثر تھے اور یا زیادہ تر جو ہے الاخوان المسلمون کے زیر اثر تھے. انہی کے لیڈروں میں حکمت یار تھے، گلبدین حکمت یار، انہی میں احمد شاہ مسعود، اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، بہت گہرے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے. پھر استاد ربانی، عبد الرسول سیاف، اس قسم کے لوگ، ان لوگوں نے جو ریزسٹنس موومنٹ شروع کی. تو یہاں بھٹو صاحب نے اس وقت بالکل صحیح قدم اٹھایا. ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی، وہ آئے دارالحکومت میں، بھٹو صاحب کے مہمان رہے، ان کی پیٹھ تھپ کی کہ ٹھیک ہے کرو کوشش، اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں مدد بھی دی ہوگی. لیکن یہ کہ اس کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے. اندازہ ہے کہ جب بلایا ہے، پیٹھ تھپکی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان ہے. گویا کہ وہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا، وہ زار کے زمانے کا خواب ہے کہ سائبیرین ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونگتے ہوئے اور وہ جو ہے بحیرہ عرب، عریبین سی اور بحر ہند، انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے. لہذا افغانستان میں قدم جم گئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا. تو یہ صورتحال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل صحیح تھا. بعد میں جب روسی فوجیں آ گئیں، اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست. ان میں سب سے پہلی ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل الحریت تھا. اس کی بنیاد مذہبی نہیں تھی بلکہ آزادی. اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے، اس کے لیے ذہناً تیار نہیں، جذباتی طور پر تیار نہیں. یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے. چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، تو مارگریٹ تھیچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اور وہ طورخم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے، جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں. We learned our lesson and the Russians will also soon learn their lesson. افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا. ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا، لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے. اسی طریقے سے بالفرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا. یہ سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے، روسی بھی سیکھ لیں گے. بہرحال اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھیے. اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا تھا. یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب؟ جب کہ کولونیل رول کا بستر طے ہونا شروع ہوا. یہ یورپین جو پاورز تھی انہوں نے اپنا بستر رول کرنا شروع کیا. تو جیسے جیسے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا، جیسے آدمی کو نیند سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، یاد آیا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا نا. یہ انگریزوں کے آنے سے پہلے یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے یا اطالویوں کے آنے سے پہلے یا اسپینیئرز کے آنے سے پہلے یہ آخر ہمارا ایک نظام تھا. تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں. یہ ایک جذبہ تھا، اگرچہ مبہم تھا، واضح نہیں تھا. اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے، لیکن جذبہ موجود تھا. اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے، وہ ابلیس کی مجلس شورا میں، کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، یہ تو ہم نے خود ہی اس کو ایک لباس اڑا دیا ہے شاہی کو، اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے. وہ انڈیویجول ساورنٹی کی بجائے پاپولر ساورنٹی، کلیکٹیو ساورنٹی، وہ شرک جو کا تو ہے، کفر جو کا تو ہے. اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد؟ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی، یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. جذبہ موجود.
اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا، اور یہ جذبہ کھنچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام عملاً ہو جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے، والنٹیئرز آئے، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے وہاں پر محنتیں کی، اپنے کوئی انڈونیشیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی برما سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلسطین سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلپائن سے چلا آ رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی مصر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی چچنیا سے چلا آ رہا ہے، یہ سارے لوگ آئے وہاں، اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے دعوت اور اس میں اتمام حجت، پھر جو دعوت کو قبول کرے انہیں منظم کرنا، ڈسپلن آرگنائزیشن میں لانا، ایک امیر کے تابع ہونا، اس سے بیعت کرنا، اور پھر یہ کہ ان کی تربیت، ان کا تزکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں، کچھ نہیں، نہ حکومت نہ سیادت، صرف اللہ کا، اللہ کی رضا، اور یہ کہ جذبہ اتنا ابھر آئے کہ تن من دھن حتیٰ کہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے۔ یہ ساری شرائط ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو جو ایک دم حملہ ہو گیا اور روسی فوجی آ گئے تو نہ ان کاموں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ جہاد فی سبیل الحریت تھا، آزادی کا جہاد، اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم جائز جہاد ہے، اس میں جان دینا بھی شہادت ہے۔ اگرچہ وہ جو ایک مثبت جہاد فی سبیل اللہ وہ تو ہمیں سیرت صحابہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھینچ کر لائی، دوسری طرف امریکہ نے وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا اکاؤنٹ ہے، یعنی یہ کہ جو ویتنام میں روسیوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے، تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرا وقت آ گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو ایس ایس آر کو ختم کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو ایس ایس آر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے بڑھ کر، مسلمانوں سے بڑھ کر جو ہے دنیا میں بلند کیا، اور ان جہادی لیڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں، ان کی شخصیت کی امیجز بنائی ہیں۔ احمد شاہ مسعود کو دی لائن آف پنشیر، پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھاک بٹھائی گئی، تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، والنٹیئر مل جائیں۔ ہمارا آدمی تو کوئی نہیں مرے گا، ہم تو پیسے دیں گے اور ہتھیار دیں گے، مریں گے یہ مسلمان مریں گے، چاہے وہ افغان ہیں چاہے باہر سے آنے والے ہیں۔ تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا، اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لا علمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے، جن میں بن لادن بھی ہیں، وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کھینچ کر علم باری سے لے کر آئے، ان میں عبداللہ ابن عزام بھی تھے شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہی میں عمر عبد الرحمن ہے جس وقت امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے۔ یہ سب لوگ کیا تھے؟ جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی وہ امریکہ کے اعلی کار بن گئے۔ بہرحال اس میں نتیجہ جو نکلا، مجاہدین جب مجاہدین کو فتح ہو گئی، ظاہر بات ہے اس میں دونوں فیکٹرز ان میں رکھیے، صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جاں فشانی نہیں، امریکہ کے ہتھیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا، خصوصاً تازہ ترین ہتھیار اسٹنگر میزائل جسے دنیا جانتی نہیں تھی وہ دے دیا، اور اصل میں جو روسی فوج جو ہے دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے، اس میں اسٹنگر میزائل کا بہت بڑا دخل تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جو وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز لے کر آتے تھے، اور وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی مورچے لگائے ہوئے تھے وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، کوئی اور بمباری وہاں کرنا مشکل تھی، تو یہ گن سے بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی، تو گن شپ ہیلی کاپٹر سے جو بمباری وہ کرتے تھے، فائرنگ کرتے تھے، وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا اسٹنگر میزائل۔ کہ میزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہدف سے اگر نہ لگے ہدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا، نہیں، جدھر وہ ہدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، جدھر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا۔ دور مال کفر ہے سو دار، جیسے وہ کفر جو ہے جو رخ موڑ لے تم بھی رخ موڑ لو، اور وہ تباہ کر دیتا تھا گن شپ۔ تو یہ بہرحال جو بھی شکست ہوئی روس کو اور وہاں سے وہ چلا گیا، تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے مجاہدین کے اندر گروپ بندی، باہمی کشاکش، یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیے تھے، اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے۔
ISI یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے کہ جس کو جو ہمارے پھر کنٹرول میں نہ رہے، لہذا ISI والوں کا جو بھی رول ہوگا نیتی سے پاکستان کے لیے. لیکن یہ مجھ سے ایک مجاہدین لیڈرز میں سے ایک صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا ISI نے. میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلطی ہے، لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو بجائے اس کے کہ کوئی حکومت وہاں قائم کرواتا اور آرام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتا، اس حکومت کو مستحکم کر کے، جیسے کہ وہ اپنا سر توڑ زور لگا رہا ہے عراق کے اندر کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے، مستحکم ہو جائے، پھر یہاں سے ہم رفتہ رفتہ نکلے. وہ فوراً بھاگے آپس میں، وہ جو ہے دشمنی کے بیج بو کر. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ، فساد فی سبیل اللہ بدل گیا. وہ تباہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی، روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی، خاص طور پر کابل میں. اصل تباہی و بربادی جو خانہ جنگی سے آئی ہے. اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں وارڈ لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں، ریاستیں قائم کر لی. وارڈ لارڈز، ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور وہ ہتھیار جو ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیے ہوئے ان کے پاس بہت کافی جو ہے ابھی موجود تھے، ان کا اسلحہ خانہ تھا. تو اپنے علاقے معین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. بنی اسرائیل، چونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی. ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے. اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون. قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے. اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا. تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے. اس میں برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں. تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں. اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے. حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے. البتہ یہ لفظ بنا ہے اسر اور ایل دو سے مل کر. ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے ہے. الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہیں، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حق اسماعیل بھی سما اور ایل. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن لیا. جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، اللہ ڈوایا، اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا. تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی یہ ہے. تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے. عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں. کوئی اور کامن زبان تھی، سیمیٹک لینگویج ابتدائی، جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں. گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنیں ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمایاں ہے. اسر کے دو ترجمے کیے ہیں. یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطن، یعنی رجل عظیم، جواں مرد، بہت باہمت انسان. اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں. حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب نے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا. لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے، بندہ، عبد. اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسیر. اسی سے لفظ اسرہ بنا ہے. اسرہ ہے کنبہ. کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے. تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے. اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے. وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر، اس کی تحویل میں رہتا تھا. جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دیں وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا. اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے. تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ. اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ.
گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ جو دعا کی تھی انہوں نے، اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل میں۔ پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد ہونے کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل القدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل القدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے۔ لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ، یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی۔ پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے اور تورات کے الفاظ یہ ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے۔ یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ 4 بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن سے 12 بیٹے ہوئے، 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے، اور حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4,2500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا۔ اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو، لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرعونہ کا خاندان نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں۔ تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی، اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے۔ ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیں بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا۔ وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ۔ جشن کا علاقہ، یا گوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں۔ یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل، تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل اریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں، جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا، وہاں آباد ہو جاؤ۔ وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت۔ ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ابھی کوئی کتاب نہیں ملی، ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے، حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان۔
اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی، ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی۔ اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھی، ان کی اولاد بھی، تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے۔ تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے، اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً 100-150 برس تک تو بڑے عیش میں رہے۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر، اور وہاں پر 150 برس جو ہیں انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں۔ یہ پیرزادے تھے، اس لیے کہ بادشاہ معتقد ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن معتقد تھا، اور ان کی نیکی کا، پارسائی کا، شرافت کا، ذہانت کا، صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا۔ جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نیا ہے اس کو جس طرح پار لگایا ہے، وہ شدید ترین قحط کا جو ایک دور آیا اس میں سے، اور جتنا بہترین انتظام کیا، اس کی بنا پر ان کی صلاحیتوں کے سب معترف تھے۔ تو وہ 130 برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور 80 برس تک انہوں نے مصر پر گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد، بادشاہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی 80 برس تک۔ اور اس عرصے میں، اور پھر یہ 150 برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے، ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی، لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا۔ اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے، اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے، اصل آبادی قبطیوں کی، انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا، وہ خاندان ختم ہو گیا۔ جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے، اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب کی اولاد کا، اب ان پر عتاب شروع ہوا، اب ان کا زوال آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 400 برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے، رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 400 برس اس لیے کہ پھر 1300 قبل مسیح میں 550 برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں، معجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے، قدم قدم پر معجزوں سے ان کی تائید کی ہے۔ کھانے پینے کے لیے صحرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے کہ 12 قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ قبائلی زندگی میں یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے، لہذا قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کے لیے ایک گھاٹ معین ہو گیا، تمہارا چشمہ یہ ہے، تمہارا چشمہ یہ ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ پھر انہیں وہاں کوہ طور کے قریب پڑاؤ ڈال کر ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ طور پر گئے ہیں، وہاں تورات عطا ہوئی۔ تو تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب سمجھیے کہ اب ان کی حیثیت ایک امت کی بن گئی، کتاب پر امت کی تشکیل ہوئی۔ یہ امت مسلمہ قرآن مجید کی بنیاد پر امت ہے۔ جب یہ کتاب دی گئی ہے، اس کی بنیاد پر ایک شریعت دی گئی ہے، کتاب دی گئی ہے، کتاب ہدایت ہے، تو اس نے امت کی شکل اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ امت جو ہے قرآن مجید میں صرف مکی صورتوں کے اندر، مدنی صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس سورہ آل عمران میں، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں آگے چل کر آ جائے گا۔ تو اصل میں جیسے تشکیل امت جو ہوئی ہے وہ در حقیقت مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے، جبکہ شریعت عطا کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک خاندان تھا، حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ، اس نے امت کی حیثیت اختیار کی ہے، جبکہ صحرائے تیہ میں جب ان کا قیام تھا اور اس صحرائے سینا میں، اور وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور شریعت دی گئی، تب سے یہ امت ہے، اور یہ ہے 1300 قبل مسیح۔ 610 عیسوی میں، اب سمجھیے 1300 وہ جمع کیجئے، 610 یہ جمع کیجئے، 1910 برس بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا، اور 622 میں حضور نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بھی کوئی 2 سال یا 1 سال کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے تاریخی پس منظر ذہن میں رکھیے کہ یہ تقریباً 2000 برس کی تاریخ جو ہے ان کی بحیثیت امت۔ ویسے تو ان کی تاریخ اگر شروع کریں گے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب سے شروع ہونی چاہیے، اور وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی طویل،
لیکن در حقیقت امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ 2000 برس کی شمار ہوگی کہ 1300 قبل مسیح میں جب ہجرت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر مصر سے، اور جب صحرائے سینا میں آئے ہیں، سینائی پیننسولا میں، اور پھر کتاب ملی ہے، تورات عطا کی گئی، شریعت عطا کی گئی، تب سے اس کا امت کی حیثیت سے آغاز ہوا۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کے لیے اس کا ایک سبب ہے۔ در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ امت کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں، یہ امیین اس کے نیوکلیس ہے، لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے ہیں، ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی ہے، امت مسلمہ۔ لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کی بعثت اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی، کسی ایک خاص قوم کی طرف بعثت ہوئی ہے، کسی خاص علاقے کی طرف بعثت ہوئی ہے۔ بعثت عمومی الی کافۃ الناس یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے کہ جو برقرار رہا ہے، اے اسرائیل کی اولاد۔ اگرچہ میں اس موضوع پہ تقریر کر چکا ہوں، لیکن آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بات چیزیں تازہ کرتا ہوں۔ اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر لیجیے، اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر لیجیے۔ ان کا اندر معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن وہ یہود کا ہے۔ باقی عیسائی آلہ کار بن گئے ہیں۔ جو 100% آلہ کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔ پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا، یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا وہاں پر بھی، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی دونوں حرام تھے، یہ یہودیوں نے کروایا۔ اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر، بینک آف انگلینڈ۔ اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہوئی انگلستان کے اندر، جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا پوپ سے، اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے، یہ جو ہے برطانیہ۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے، لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل، یہ ہے ہمارے اصل اسرائیل، ماڈرن اسرائیل یہ ہے۔ اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے، جو قوت حاصل ہوئی ہے، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے۔ ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں، اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ فرنگ کا امام امریکہ، یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لندن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے۔ برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودی، اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ، اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنز، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنز، یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کرنا، یہ اصل اعلی کار۔ ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ۔ ایک یہودی زائنسٹ ہیں، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں۔ چنانچہ میری ہوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشوگراڈ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی، لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہیں وہ تقریریں کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس نے دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنسٹ، میں زائنسٹ کے خلاف ہوں۔ تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں، اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے۔ یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا
کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر، تو ایک دفعہ جان شراق نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے بندہ، کیوں تو خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا جو امریکہ دیتا رہا ہے، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے۔ یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے، جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کا فرق ہے، وہ میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا آپ کو۔ بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو، سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل، خصوصاً تیل پر قبضہ، یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے۔ ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بعد کی بات ہے، کہ ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں۔ چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں۔ اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے، مغرب کی ہے۔ نمبر دو ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا۔ We have to nip the evil in the bud at any cost۔ یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا بڑا ہے۔ یہ دو ہیں انٹرٹوائنڈ، جیسے آپ لڑیوں کو بٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیے ہیں۔ اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آ جائے، پیغمبر کا نظام آ جائے۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرت کی نظام ہو گیا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخر و خاکہ نہ گدائے رہنسی، یہ سیاسی نظام آ گیا، اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ، یہ نظام کہیں نہ آ جائے، یہ ہے جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں، یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے، لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، ہے یہی، یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین نہیں، وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب، لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب۔ وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے، حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے، اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں۔ اب لیجیے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقت اب یہود کا ہوگا۔ یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے، they are not human beings, they are goyim, they are gentiles، یہ انسانی شکل میں حیوان ہیں، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے، گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے جو ہے وسائل کو کھینچے۔ ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کچھ نہ کچھ دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ تو دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو، یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبارہ کر دو۔ یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن سب میں موجود ہے، لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام، بیسل میں، سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن۔ ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو، ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے، اور
اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے سے. ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار.